بالکل حادثاتی طور پہ سب کچھ ہی ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ یہ میں پاس کر جاؤں گا، لیکن میں کراچی میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی ہے ممبر ٹریبونل. اور جب میں ابھی ٹرائل کے لیے مجھے اس وقت محمد مجیب اللہ صدیقی صاحب جو بعد میں ہائی کورٹ سندھ کے جج بنے، اس وقت چیئرمین تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ ٹرائل کے لیے آج آپ بینچ نہیں کریں گے، آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں گے دائیں طرف سے. محکمے کی طرف سے ڈی آر صاحب پیش ہوئے، وہ میرے کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی تھے. تو یہ ایک خوشگوار اتفاق کہ میں گریڈ 21 میں ادھر ٹریبونل میں آ کے بیٹھ گیا، اور وہ گریڈ 19 میں تھے. اب بھی آپ چونکہ اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تو جلدی جلدی میں وہ انہوں نے دوستوں سے کہا یار میرے تو نمبر اس سے زیادہ تھے، تو یہ آگے آ کے بیٹھ گیا، تو میں تو چلا ہوں سمندر میں چھلانگ لگانے. کراچی میں تھی، ان کی بیگم صاحبہ بھی ہماری دوست بھی تھیں، اور وہ خیر انہوں نے پھر مجھے کھانے کے لیے انوائٹ بھی کیا، وہ تو کرنا ہی تھا. تو ان کی بیگم صاحبہ سے میں نے جا کے کہا کہ بہن یہ اسے سنبھال لو، اسے کو میں ریزائن کر دیتا ہوں، اس سے نوکری کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے، اسی زندگی زیادہ نہیں. بہرحال انہوں نے ڈانٹ ٹپٹ کی انہیں، اور بات اتفاق دیکھیے کہ یہ نالائکی کے حادثات اس طرح آگے بڑھے کہ جب گریڈ 21 سے 22 میں پروموشن کی باری آئی تو میں اس وقت چوتھی پوزیشن پہ تھا، مجھ سے 3 لوگ سینئر تھے. اور یہ بھی اکلوتا حادثہ ہے انکم ٹیکس ٹریبونل کی تاریخ کا کہ میں ان تینوں کو سپر سیڈ کر کے تو گریڈ 22 میں پروموٹ ہوا. نہ اس سے پہلے کبھی ایسا حادثہ ہوا ہے، نہ اس کے بعد ہوا. آئی ایم دی اونلی ایگزامپل. 1940 میں یہ انکم ٹیکس ٹریبونل بنا تھا، اس کے بعد آج تک یہ اتفاق سے اکلوتا ہے اتفاق ہے. اور میں اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اور کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ اس لیے کہ میں انتہائی نالائق اسٹوڈنٹ تھا. کھلاڑی بہت اچھا تھا لیکن اسٹوڈنٹ بڑا نالائق تھا. وہ پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ کرم ہو گئی، نظر ہو گئی. اور پھر اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کی ججی، وہ بھی میرے والد فوت ہوئے تو ایک ہائی کورٹ کے جج مجھے ملنے کے لیے آئے اپنی بیگم کے ساتھ، اور اٹھا کے پھر وہاں سے فاتحہ میں سے اٹھا کے باہر لے جا کے کہتے ہیں تمہارا نام چلا گیا، فون آئیں گے، ڈرنا نہیں ہے. میں نے کہا جی اچھا، کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا یہ نہ دیکھو جس نے پہلے تمہارے نام بھیجے اسی نے بھیجے. خیر وہ بھی اللہ نے کرم کر دیا، وہ بھی ہو گیا. یہ میں پوری بات اب لمبی اس لیے بہتر بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کی شکل چمکتی ہوئی دیکھی ہے، اور جو ینگ لوگ آپ جیسے ہیں ان کے لیے یہ سارے اتفاقات ہیں. اور اس میں ایک بار بھی میں نے کسی کو کہیں کوئی سفارش، کوئی معاملہ یا کسی کو کہا نہیں کہ میرے لیے کچھ کہو. ساری چیزیں آٹومیٹک ہیں. میں ریٹائر ہو کے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اپنے صوفے کے اوپر کا مجھے فون آیا. میں نے فون چیک کیا تو وہ فون تھا بلاکڈ نمبر سے. تو وہ صاحب جن کا فون تھا وہ اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. میں انہیں نہیں جانتا تھا پریکٹیکلی، کبھی ملاقات تو ظاہر ہو ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ویسے نہ میرا خیال تھا وہ مجھے جانتے ہیں. میں نے کہا آپ نے مجھے کوئی فون کر دیا؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں، آپ ریٹائر ہو گئے، آپ نے بتایا نہیں. میں نے کہا جی مجھے آپ کو بتانا کیا ضروری تھا؟ کہا نہیں، لیکن میں حیران تھا کہ میں نے ان کو کیوں بتانا تھا بھائی میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میری ان سے اتنی انٹریکشن تو نہیں ہے. تو کہنے لگے کام کریں گے. میں نے کہا ضرور کریں گے. انہوں نے مجھے ریکمینڈ کر دیا ایز ممبر بینک آف پنجاب بورڈ آف ڈائریکٹر. خیر وہاں 6 سال پہلے کام کیا. اور یہ بھی آج کی اس گپ شپ کا ایک امپورٹنٹ گپ ہے کہ بینک آف پنجاب دنیا کا اکلوتا بینک ہے جو ایک بار ڈوبا اور اس کے بعد پھر واپس آ گیا. از دی اونلی بینک ان دی انٹائر ورلڈ.
اور وہ اس کا 2 روپے کا شیئر تھا اس کا. مجھے میرے دوستوں نے کہا تم تو قید ہو جاؤ گے, جس بینک کو جوائن کر رہے ہو اس میں تو اتنے فراڈ ہیں. لیکن آج وہ پاکستان کے 5 بہترین بینکس میں سے ایک بینک ہے. اور دوسرا میرے ساتھ یہ ہے کہ جب میں 6 سال کے بعد وہاں سے ریٹائر ہوا تو میں نے جانا چھوڑ دیا وہاں. لیکن 1-2 ماہ کے بعد انہوں نے کہا یار ہمارے 1-2 کمیٹیاں ہیں, جیسے حسیب کے بعد بغیر بہت سی کمیٹیاں نہیں چلتی, تو اس کے لیے تمہاری ضرورت ہے. تو ہم نے اسپیشل پرمیشن لے لی ہے ان کمیٹیز کے لیے, تم کام کرو. تو ہم تو ایک وکیل تو تھے ہی, لا کھنگالا. پتہ چلا جی جب تک اگلا الیکشن نہ ہو پرانے جو ہیں ممبر وہ کنٹینیو کریں گے. یہ کارپوریٹ کے دوست بیٹھے ہیں سارے یہاں, وہ لا کھنگال کے خود ہی ایک لیٹر لکھ دیا جی ہم نے, اور تو بھی موجود ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو آپ خود کہہ رہے ہیں آ جائیں. 3 سال اور میں وہاں پہ بیٹھا, اور 3 سال الیکشن نہیں ہوئے. اور وہ 3 سال پریکٹیکلی میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین تھا. بات لمبی ہو جائے گی جلدی ختم کرتے ہوئے, کہ وہاں سے فارغ ہوا تو مجھے پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی, جو کہ صحت سہولت کارڈ اس ملک میں بانٹتی ہے, وہ آ گئے جی کمپنی چلانی ہے. میں نے کہا مجھے میں ہی نظر آیا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کی بن گئی ہے اب کہ آپ چلانے والے لوگوں میں شامل ہیں پنجاب بینک کی وجہ سے. تو کمپنی اس وقت آلموسٹ زیرو پہ تھی, نہ کوئی اس کا CEO تھا, نہ اس کا کوئی آڈیٹر تھا, نہ بس کوئی HR کا ڈائریکٹر تھے, کوئی کمپنی سیکرٹری تھی. بہرحال میں نے جوائن کر لیا. اس کے بعد اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے مجھے اپنا چیئرمین مان لیا, اور پھر 6 سال وہ کمپنی چلائی. اور وہ اس کا جس کا اس کمپنی کا بجٹ کوئی 5 کروڑ تھا, جو کہ 300 ارب پہ لے کے گیا. اور اس کو یونیورسل جو کیا تھا, جب سب کے لیے صحت سہولت کارڈ جو ہے وہ انسیڈنٹلی اس بورڈ میٹنگ کو بھی میں نے پریزائڈ کیا تھا. اس کے بعد آج کل میں نے سنا ہے کہ وہ اٹ از نو مور ویری ایکٹیو. اور یہ اس سفر میں اب جو چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے, اور مجھے چوٹ بھی لگ گئی تھی, تو میں محسوس کر رہا تھا کہ ناؤ آئی ہیو فائنلی ریٹائرڈ. تو انہوں نے پڑھ کے مجھے ADRC میں پھنسا دیا. تو اب ADRC میں FBR نے پہلے اس 7 ججز مقرر کیے. پورے احترام سے عرض کر رہا ہوں, ان میں سے پھر 3 نے کام کیا, 4 نے محسوس کیا کہ یہ شاید اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب تو میرا خیال 8-10 سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. لیکن اس وقت جو ہے 3 ہی تھے ہم, میں, شاہد جمیل اور ایک جسٹس مامون صاحب, جنہوں نے یہ کام شروع کیا. اور آج وہ ایک پریکٹیکلی بڑا ہی امپورٹنٹ فورم بن چکا ہے. میں آج ہی مجھے ایک لیٹر آیا, وہ دیکھ رہا تھا, میں ڈائری میں نوٹ کر رہا تھا, تو میرا وہ نام کے حساب سے تو کوئی میرا حالانکہ 35واں کیس ہے. لیکن چونکہ 2 ایک کیس کے ساتھ 2 سال, 3 سال, 5 سال, 7 سال, اور بلین آف جو ہے اماؤنٹ آف منی وہ انوالو ہے, تو وہ اس وقت ADRC ایک کامیاب فورم بن چکا ہے. ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی کا کیس ہم نے کیا, تو اس میں پہلی گو میں ہم نے 12 بلین کا فیصلہ کیا کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پے ہونا چاہیے. اور ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی کہنے لگی 12 بلین ہم نے ایڈوانس ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے, باقی بھی ٹیکس دینے ہیں, تو ہمیں قسطیں کر دیں. وہ میں نے خیر اپنی ڈسکرپشن استعمال کرتے ہوئے وہ قسطیں کر دیں. تو ابھی مجھے بتایا جا رہا تھا, اور اس کے بعد پھر اس میں فیصلہ کرتے ہوئے ایک سٹیج آئی کہ میں فیصلہ جب سائن کرنے لگا ہوں, تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہاں ایک فقرہ ایڈ کرنا چاہیے. کیا؟ میں کہا اس میں ایک ایشو ہے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے, اس میں میں لکھنا چاہتا ہوں سبجیکٹ ٹو ڈیسیژن آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. بینگ اے لائر ہم نے وہ فقرہ لکھ دیا.
2 مہینے کے بعد سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا، اور اس فقرے کی وجہ سے 12 بلین جو ہے اور ملا ایف ای آر۔ تو اب اے ڈی آر جو ہے پریکٹیکلی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے، مجھے حسیب صاحب نے ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور میں انہیں ایز چیئرمین انکم ٹیکس ٹریبونل ہائی کورٹ کا جج کچھ سیمینار، اور اتفاق سے جو ہائی کورٹ کا وہ سیمینار تھا اس میں بھی اے ڈی آر پہ ہی میرا پریزنٹیشن تھی، تو میں نے دیکھا کہ حسیب صاحب مجھ سے زیادہ ایکٹیو تھے ماشاءاللہ وہاں بھی ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو میں نے ان سے کہا بھی میں پرانی پریزنٹیشن نکال لیتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں فارمل نہیں چاہیے ہمیں، ہم نے گپ شپ کرنی ہے۔ اس لیے میں نے کہا جی اچھا بیٹھ کے آپس میں دیکھ لیتے ہیں کیا صورت حال ہے۔ تو اے ڈی آر جیسے مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اور انکم ٹیکس ٹریبونل میں کیسز کی اتنی بھرمار ہے